شام بھی امریکہ ایران جنگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ پاسداران انقلاب کا الکنف میں امریکہ کے اسپیشل آپریشن کمانڈ سینٹر پر غیر متوقع حملہ۔ پاسداران انقلاب کا بڑی تعداد میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ ریڈار سسٹم، متعدد امریکی اسپیشل آپریشنز ہیلی کاپٹر تباہ کر دیے۔ ایران کے کویت، بحرین، قطر میں بھی امریکی فوجی اڈوں پر حملوں میں ہیلی کاپٹرز، ڈرونز، سرویلنس طیارے ہدف بنائے۔ شہری انفراسٹرکچر اور عوام پر حملوں کا انتقام لیا۔ غلط اندازہ لگانے والوں کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ آبنۂ ہرمز جنگ سے پہلے والی حالت میں نہیں آئے گی۔ امریکہ آبنۂ ہرمز پر ایران کی خود مختاری سے خوف زدہ ہے۔ آبنۂ ہرمز میں عدم استحکام کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ خلیجی ممالک امریکہ کو حملوں کی اجازت نہ دیں۔ امریکہ کے ایران پر حملوں میں شدت آ گئی، چھٹے روز بھی بمباری۔ بندر عباس، بندر خمیر، اہواز اور بوشہر پر حملے۔ بندر خمیر میں 2 پل تباہ، 7 افراد شہید، 9 زخمی ہو گئے۔ بندر عباس میں رہائشی عمارت اور کمیونیکیشن ٹاور پر حملے۔ امریکہ کے ریلوے اسٹیشن اور پل پر بھی حملے، 9 افراد زخمی۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق مسلسل چھٹی رات ایران پر حملے کیے۔ ایرانی فوجی تنصیبات، ساحلی نگرانی کے مراکز کو نشانہ بنایا۔ ایران کے فضائی دفاعی نظام اور لاجسٹک تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی فوج کا خلیج فارس میں سپر ٹینک پر حملہ۔ سپر ٹینکر پر حملہ ایران کے آئل ایکسپورٹ ٹرمینل کے قریب کیا گیا۔ امریکہ نے ایک جہاز کی چیکنگ کی، 3 کا رخ موڑنے پر مجبور کر دیا۔ کویت کی فوج کا ایران کے 32 ڈرونز کو ناکام بنانے کا دعویٰ۔ کویتی وزارت دفاع کے مطابق ایرانی حملوں کا ہدف ملک کی اہم تنصیبات تھیں۔ مسلح افواج نے تمام ڈرونز کو بروقت کارروائی کر کے تباہ کر دیا۔ مسلح افواج نے متعدد ایرانی فضائی حملوں کو ناکام بنایا۔ ایرانی حملے میں ایک بچہ زخمی ہو گیا۔ اردن کی فوج کا 3 ایرانی میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ بحرین میں بھی ایران کے حملوں کے باعث خطرے کے سائرن بج گئے۔ امریکہ نے جنوبی ایران میں شہری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ سربراہ قومی سلامتی کمیٹی ابراہیم عزیزی نے کہا کہ مناب میں اسکول، اہواز میں کینسر اسپتال پر حملے ہوئے۔ سپورٹس ہال، رہائشی علاقوں میں بھی امریکہ نے حملے کیے۔ حملے انسانی حقوق کے دعوے داروں کے دوہرے معیار کو بے نقاب کرتے ہیں۔ دشمن جان لے، ایرانی قوم کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ بے گناہ شہریوں کا خون رائیگاں نہیں جائے گا۔ ایران کی مسلح افواج ان حملوں کا جواب لیں گی۔ ایران سے سفارتکاری کے دروازے بند نہیں کیے، بات چیت جاری ہے۔ ایران اب بھی معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے، ایران تقسیم کا شکار، کچھ رہنما معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایران پر حالیہ حملے MOU کی خلاف ورزی کے باعث کیے۔ ایران کو اپنے کیے کی سزا بھگتنا ہوگی۔ ایران نے جہازوں کو نشانہ بنا کر MOU کی خلاف ورزی کی۔ ایرانی جہازوں کے سوا سب کے لیے آبنۂ ہرمز کھلی ہے۔ امریکی فوج بچوں اور شہریوں کو نشانہ نہیں بناتی۔ مناب اسکول پر حملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ ایران نے حوثیوں کو باب المندب بند کرنے کا پیغام دے دیا۔ رائٹرز کا دعویٰ، کہا حوثیوں کو بحیرہ احمر بند کرنے کے لیے تیار رہنے کا پیغام دیا گیا۔ باب المندب بند کرنے کا فیصلہ یمن میں پاسداران کے نمائندے کریں گے۔ باب المندب کے قریب میزائل اور ڈرونز تعینات۔ حوثی حکم کے منتظر۔ ایرانی فوج کی بھی جنگ نئے محاذوں تک پھیلنے کی وارننگ۔ ترجمان نے کہا کہ ایران کا ہمسایہ ممالک یا مسلم ریاستوں سے تصادم کا کوئی ارادہ نہیں۔ امریکی حملے جاری رہے تو جنگ کو فائدہ پہنچانے والے راستے بند کر دیں گے۔ امریکی صدر کا الیکشن سے متعلق خفیہ دستاویزات ڈی کلاسیفائیڈ کرنے کا اعلان۔ قوم سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے امریکہ میں انتخابات کو کئی خطرات کا سامنا ہے۔ چین الیکشن ڈیٹا کو ہیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چین چاہتا تھا میں صدارتی الیکشن ہار جاؤں۔ چین نے امریکی ووٹرز کی 22 کروڑ فائلز حاصل کی۔ FBI کو چین سے متعلق تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ امریکہ کا انتخابی نظام کمزور اور کرپٹ ہو چکا ہے۔ غیر ملکی شہری اور مردہ افراد کے نام ووٹر لسٹ میں شامل ہیں۔ ہم نے وینزویلا میں کامیابی حاصل کی۔ ہم نے اپنی سرحدوں کو محفوظ کیا۔ ہمارے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے۔ کسی پڑوسی کے خلاف کارروائی کی نہ ہی کریں گے۔ قطر نے فوجی کارروائی میں شامل ہونے کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق ایسے الزامات قطر کو تنازع میں گھسیٹنے کی کوشش ہے۔ الزامات کا مقصد ہمارے مصالحتی کردار کو نقصان پہنچانا ہے۔
خطے میں امن کے لیے سفارتی کوششیں جاری رہیں گی۔ ایرانی حملوں سے فوج کی آپریشنل سرگرمیاں متاثر نہیں ہوئی۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق مشرق وسطی میں امریکہ کے 50,000 فوجی تعینات ہیں۔ امریکی افواج کسی بھی مشن کو انجام دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایران میں میزائل اور ڈرون لانچ کرنے کے مقامات کو نشانہ بنایا۔ ایران اپنے پڑوسیوں پر اندھا دھند حملے کر رہا ہے۔ ایران بے گناہ شہریوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چین کا 2 روزہ دورہ مکمل۔ اسحاق ڈار نے ورلڈ اے آئی تعاون تنظیم کے معاہدے پر دستخط کیے۔ ورلڈ اے آئی تعاون تنظیم کے معاہدے پر 29 ممالک نے دستخط کیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان ورلڈ اے آئی تعاون تنظیم کے بانی اراکین میں شامل۔ صدر شی جن پنگ نے وفود کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی شنگھائی میں چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ تجارت، سرمایہ کاری، سائنس، ٹیکنالوجی اور اے آئی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ڈیجیٹل اکانومی اور مصنوعی ذہانت میں تعاون کے فروغ پر زور۔ دونوں ممالک کا علاقائی اور عالمی امور پر قریبی رابطے جاری رکھنے کا فیصلہ۔ ملاقات میں ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں مشترکہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی چھت محفوظ چھت پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، اپنی چھت محفوظ چھت پروگرام کے تحت 5 لاکھ روپے قرض ملے گا۔ غریب اور متوسط طبقے کو چھت کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ اپنی چھت محفوظ چھت پروگرام پنجاب کے عوام کے لیے اہم منصوبہ ہے۔ پہلے 3 ماہ قسط کی ادائیگی نہیں کرنی ہوگی۔ ہر ماہ 4,700 روپے کی قسط ادا کرنی ہوگی۔ 10 لاکھ روپے قرض کی قسط 9,300 روپے ہوگی۔ اپنے گھروں میں منتقل ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سولر ہوم سسٹم منصوبے کا جائزہ اجلاس۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ 2,75,000 غریب خاندانوں کو مفت سولر سسٹم فراہم کریں گے۔ سولر منصوبے پر 18 ارب 20 کروڑ 60 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ منصوبہ اپریل 2025 میں شروع، جون 2027 میں مکمل ہوگا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مستحق خاندانوں کو ترجیح دی جائے گی۔ سستی اور پائیدار توانائی کی فراہمی غریب خاندانوں کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے۔ قابل تجدید توانائی سے غریب خاندانوں کا معیار زندگی بہتر ہوگا۔ قومی پیغام امن کمیٹی کے وفد کا کراچی میں جامعۃ الرشید کا دورہ۔ علامہ طاہر محمود اشرفی نے کہا، شہداء کے خلاف بیان پر افسوس ہوا۔ علماء کرام نے حق کے لیے شہادتوں کو گلے لگایا۔ کیا علماء کرام تنخواہ کے لیے شہید ہوئے؟ پاکستان کا آئین مکمل طور پر اسلامی ہے۔ افواج پاکستان ہمارا فخر ہے۔ مفتی عبدالرحیم کا کہنا ہے، جہاد کا اعلان صرف ریاست کر سکتی ہے۔ افواج پاکستان سے لڑنے والے خارج اور دہشت گرد ہیں۔ خارج سے لڑنا اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا فرض ہے۔ ریاست کا دفاع ہی اصل جہاد ہے۔ پی ڈی ایم میں پنجاب نے مانسون کے دوسرے سپیل کا الرٹ جاری کر دیا۔ 19 سے 23 جولائی تک تیز ہوائیں، گرج چمک اور بارشوں کی پیشگوئی۔ راولپنڈی، لاہور، گجرانوالہ سمیت متعدد اضلاع میں موسلا دھار بارش کا امکان۔ جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع میں 20 سے 24 جولائی تک بارش متوقع۔ راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد سمیت بڑے شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ نالہ لئی، مری، گلیات اور برساتی نالوں میں طغیانے کا خطرہ۔ پی ڈی ایم نے کمشنرز اور ڈیپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی۔ شہریوں کو خراب موسم میں غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ اور برجستہ جملے، منفرد انداز، اداکار البیلا کو نہیں بھولے پرستہ۔ معروف کامیڈین البیلا کو مداحوں سے بچھڑے 22 برس بھی۔ پاکستانی سٹیج کامیڈی کو نئی پہچان دینے والوں میں البیلا نمایاں رہے۔ مزاحیہ اداکاری میں البیلا کا منفرد انداز آج بھی بے مثال۔ البیلا نے 200 سے زائد فلموں میں بھی کام کیا۔